السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایھا الطلاب الکرام، نعود وعلیکم الى درس السلام الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ سبحانہ وتعالی ان یوفقنا لما یحب ویرضا۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مشکوٰۃ المصابیح کا یہ ایپیسوڈ نمبر 7واں سبق ہے، اور آج ہمارے زیر مطالعہ حدیث 1328 تا 1340 ہے، اور آپ کو علم ہے کہ سابقہ کچھ لیسن یعنی جو گزشتہ کل کا تھا، کچھ حدیث ہماری زیر مطالعہ تھیں، وہ مس ہو گئیں یا رہ گئی تھیں مطالعہ سے، تو آج ہم انشاءاللہ پہلے انہیں پڑھتے ہیں تاکہ کوئی حدیث درمیان میں مس نہ ہو سکے اور ہمارا سلسلہ بغیر گیپ کے چلتا رہے۔ تو اللہ کی توفیق سے آتے ہیں۔ پہلے یہ جو کل کی حدیث تھیں، گزشتہ کل کی، وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور وہ حدیث تھی 1323 1323 وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں براہ راست کتاب سے۔ یہ حدیث آ گئی ہے آپ کے سامنے، میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ ایک بار پھر یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، عزیز طلبہ، اور یہ بڑی معروف ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں۔ ہر مسلمان کو اس سے پالا پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو یہ معمول بنا لینا چاہیے۔ یہ استخارہ سے متعلق حدیث ہے، اور استخارہ کے بارے میں بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ ڈیٹیل تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے فقہ الحدیث میں، لہذا جائز اور مباح کام ہے، ان میں استخارہ کرنا سنت ہے۔ مثلا کوئی کاروبار یا رشتہ وغیرہ کرنا چاہے کسی سے، تو استخارہ کے بعد اس کام سے متعلق طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے، اور کبھی عمل کرنے یا نہ کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی خواب کے ذریعے رہنمائی مل جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استخارہ کرے اسے ندامت نہیں ہوتی۔ تو استخارہ جب تک آدمی کا دل مطمئن نہ ہو، وہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا دل مطمئن کر سکتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں جی خواب آتا ہے، خواب ضروری نہیں، بلکہ ان وسائل میں سے ایک خواب بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ استخارے کرتے رہیں اور خود بخود اللہ حالات ایسے پیدا کر دے، آپ کے لیے دروازے کھول دے، آسان کر دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ کوئی آدمی نیک ملا دے جو آپ کو اچھا مشورہ دے دے اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اور استخارہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی خود کرے۔ یہ جو دوسروں کو پیسے دے کر رینٹ پہ استخارہ کرواتے ہیں، اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی۔ جو آدمی اپنے لیے دعا کر سکتا ہے، وہ کوئی دوسرا پیسوں پر اس جذبے سے اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے استخارہ کی، فی الامور، بڑے اہم معاملات میں، کاموں میں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ معاملات جو تھے نا، اس میں کوئی بھی معاملہ پیش آتا، استخارہ کی تعلیم دیتے۔ اور الاستخارہ لفظ جو ہے اس کا معنی ہے بھلائی طلب کرنا، خیر مانگنا، اللہ سے بھلائی کی التجا کرنا۔ کما یعلمنا سورۃ من القرآن، جس طرح کہ ہمیں تعلیم دیتے تھے کسی سورت کی قرآن مجید میں سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا اہتمام فرماتے اللہ کے رسول دعا میں
جس طرح کہ کوئی قرآن کی آیت سکھلا رہے ہوں، تعلیم دے رہے ہوں کہ اس میں کوئی کمی بیشی یا غلطی نہ ہو، تو دعا بھی چاہیے وہ کریں جو کہ بالکل اس کی دعا کو مکمل یاد رکھے ہوئے ہوں. جس طرح قرآن مجید سمجھے کہ وہ گویا کہ قرآن مجید کی آیت کو پڑھ رہا ہے، یا قرآن کی تعلیم اس کو دی گئی ہے، سورہ استخارہ کی جو تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ دعا اس وقت کرے جب تک وہ مکمل طور پر اس کو من و عن حرف بے حرف یاد نہ کر لے. تو اس کی اشارہ ہے کما یعلمنا السورۃ من القرآن، اس دعا کی اہمیت اور پراپر طریقے سے اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا. یقولو، تو وہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے ہوئے، اذا ہم احدکم بالامر، جب تمہیں کوئی اہم کام درپیش ہو یا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے، اذا ہم احدکم، جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے، قصد کرے، بالامر، کسی معاملے کا، کہ کوئی قدم اٹھانے کا، اچھا، جائز، مباح، فلیرکع رکعتین، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے، من غیر الفریضہ، فرض کے علاوہ، یعنی نفل 2 نیت کر کے استخارے کی 2 رکعت نفل پڑھے. ثم لیقل، پھر پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے مکمل انہی الفاظ میں، اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، بعلم کا، تیرے علم کی وسیع علم کے ذریعے، واستقدرک، اور میں تیری قدرت کا طلبگار ہوں، بے قدرت کا، ہاں جی، تیری ہی قدرت کے ساتھ، تیری طاقت و قوت و سطوت و عظمت کے ذریعے، تیری طرف سے دی گئی جو طاقت، ہمت ہے، اس کی میں اس کا سوال کرتا ہوں، اس کی تمنا کرتا ہوں، اس کا طلبگار ہوں. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں تو اس سے سوال کرتا ہوں تیرے بڑے فضل کا، فضل عظیم کا. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، بے شک تو قادر مطلق ذات ہے، وَلَا أَقْدِرُ، اور میں کسی چیز پر کچھ قدرت نہیں رکھتا. وَتَعْلَمُ، اور تو، اللہ اکبر، علام الغیوب، علم تیرا مکمل ہے، جانتا ہے ہر چیز کو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے کی، پیچھے کی، جو پرانی، جو نئی، جو چھپی ہوئی، جو ظاہر، ہر قسم کی چیز کو تو جانتا ہے. ولا عالم، اور میں کچھ بھی نہیں جانتا. وانت علام الغیوب، اور تو غیوب کو بھی جاننے والا ہے، بہت زیادہ غیب کی چیزیں، کہ یہ کل ہوگا، کل نہیں ہوگا، کب تک کب ہوگا، کس کے لیے خیر ہے، کس کے لیے شر ہے معاملات میں. اللہم ان کنت تعلم، تو اے اللہ اگر تو جانتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تو جانتا ہے، لیکن اگر تیرے علم کے مطابق، ان ھذا الامر، میرا یہ معاملہ جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں، خیر لی، میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، میرے دین کے معاملے میں، و معاشی، اور میری دنیا کے معاملے میں، وعاقبت امری، اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، یعنی نتائج کے اعتبار سے. او قال فی عاجل امری و عاجلہ، یا آپ نے یہ الفاظ منوائے، ہاں جی، یا یہ کہے، او قال، یا یہ کہے، فی عاجل امری، فی دینی و معاشی و عاقبت امری کی جگہ یہ کہے، فی عاجل امری، جو میری دنیا و عاجل ہی، اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو. عاجل عین کے ساتھ ہو تو دنیا، اور عاجل اس سے مراد آخرت ہے، اور میری دنیا اور آخرت کے معاملے میں بہتر ہو. فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، فَقْدُرْهُ لِي، تو اس معاملے کو میرے لیے مقدر کر دے، وَيَسِّرْهُ لِي، اور اس تک پہنچنے کے لیے میرے لیے راہیں آسان کر دے. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، پھر میرے لیے اس میں برکت دے دے. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، جس معاملے کا میں نے ارادہ کیا ہے، شر لی، میرے لیے
شر ہے، برائی ہے، فی دینی میرے دین کے معاملے میں، معاشی اور میرے معاش یعنی دنیا کے معاملے میں، واقعات امری اور انجام کار کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، او قال یا وہ کہے فی آجل امری و آجل ہی، میری دنیا اور میری یا اس کی آخرت کے معاملے میں، فصرف عنی تو اس کو مجھ سے پھیر دے، وصرف نین ہو اور مجھے اس سے دور پھیر دے یعنی دور کر دے، وقت لی الخیرہ اور اس کے بدلے میرے لیے وہ مقدر کر جو میرے لیے بہتر ہے، حیث کانا جیسے بھی اور جب تک ہو، ثم جہاں سے بھی ہو یعنی جس ذریعے سے بھی میرے لیے مقدر ہو وہ کر دے، ثم اردنی بھی پھر مجھے اس پر راضی فرما دے، مطمئن کر دے، قال پھر آپ نے فرمایا ویسمی حاجتہ، اور پھر وہ اس میں اپنی حاجت کا نام بھی لے، یعنی یہاں کہاں حاجت اپنی ضرورت کا نام لے، یہاں ان ہذا الامر، ان ہذا الامر یہ ہے نا اس میں کرے، چلو ٹھیک ہے، یہ شروع میں ہے نا دعا میں، ان ہذا الامر کہ اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ معاملہ جسے میں کر رہا ہوں تو وہ اگر نیت میں بھی رکھے ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اور اگر اس کا نام لے لے تو بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یعنی مثلا ان هذا الامر معاملاتی، یعنی ان هذا الامر کی بجائے کہے کہ ان معاملاتی او تجارتی ما فلان و فلان ابن فلان خیر لی، او ان زواجی میرا رشتہ فلاں کے ساتھ، ما فلان او فلان خیر لی، اس قسم کے الفاظ عربی میں بنا لے، یا نہ بھی بنا سکے تو اس کا یہی کافی ہے، ان هذا الامر، اور ذہن میں وہ رکھ لے، اپنی نیت میں وہ معاملہ رکھ لے جس کے بارے میں استخارہ کر رہا ہے۔ تو آگے آتے ہیں 1300 حدیث 1324 ہے، اس بارے میں مزید بھی استخارہ کے بارے میں سوالات ہم اپنے استاد سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری فصل کی طرف آتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے قال حدثنی ابو بکر، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ قال حدثنی ابو بکر، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ بیان کیا، وصدق ابو بکر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سچ بیان فرمایا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ آپ کو آپ کے ذہن میں کچھ بات آنی چاہیے عزیز طلبہ، یہاں بھلا کون سی؟ کسی کے ذہن میں بات آئی ہے؟ جی شیخ، وہ یہ ہے کہ یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غضب کیا۔ ویری گڈ، ویری نائس، ویری نائس، بڑی بات، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں وصدق کا ابو بکر، تو ان کے منہ میں کیا آیا؟ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ قرآن مجید پر پورا عمل علم نہیں ہے اپنا، ان کا نہیں ہے عقیدہ ایمان، وہ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، ان کے نزدیک قرآن کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ضائع کر دیا تھا، تو وہ آئے گا تو پھر قرآن جو ہے وہ مکمل ہوگا، 30 کے بجائے 40 پارے ہیں ان کے بقول رافضیوں کے، شیعوں کے، تو وہ 10 پارے آئیں گے، جب اتریں گے تو پھر پورا نظام جو نافذ ہوگا اللہ کی دھرتی پر۔ تو حدیث کی کیا اہمیت ہے ان کے نزدیک؟ قالا کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، ما من رجل یذنب ذنبا، کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو کہ گناہ کرے، گناہ کا ارتکاب، ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہو جائے اسی وقت، فیتطہر، تو وضو کرے، ثم یصلی، پھر پڑھے 2 رکعت نماز، ثم یستغفر اللہ،
اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرے الا غفر اللہ لہ، مگر کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی قرآن مجید کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب وہ کوئی ارتکاب کرتے ہیں کسی برائی کا، او ظلموا، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، تو پھر نہ فوری طور پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور آیت کے آخر تک پڑھا۔ امام ترمذی نے اسے روایت کی ہے، ابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ نے، الا ان ابن ماجہ لم یذکر الاغیہ، تو ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں یہ آیت کریمہ کا ذکر نہیں کیا، باقی پہلی جو حدیث ہے، حدیث کا حصہ وہ ذکر کیا ہے اپنی روایت میں ابن ماجہ نے۔ تو 1324 حدیث ہے، فَيَتَطَہَّرُ کا مطلب ہے تو وہ وضو کرتا ہے، یہاں مراد طہارت نہیں ہے غسل وغیرہ، بلکہ وضو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ کے سرزد ہو جانے پر توبہ استغفار کا طریقہ ذکر ہوا ہے اس حدیث میں، اور حدیث کی سند حسن صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں حدیث نمبر 1325، انو وظیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حاضنہ امر مصلی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا، کوئی اہم معاملہ، اہم مسئلہ، حاضنہ امر صلی، تو آپ نماز پڑھتے، فوراً نفلی نماز کا اہتمام کرتے، کم از کم 2 رکعت پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، دعائے حاجت بھی اس کا بھی ذکر ہے، لیکن اگرچہ حدیث صحیح نہیں، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے استغفار کرتے، دعا کرتے اپنے الفاظ میں۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، البتہ بعد نے کہا ہے کہ سند میں محمد بن عبداللہ دولی مجہول ہے، اور حدیث کے شاہد بھی ضعیف ہیں، لیکن بہرحال بعد ہونے سے صحت کے اعتبار سے صحیح جانا ہے، لیکن بعد ہونے سے کہا کہ یہ ضعیف ہے، جہالت، ایک راوی کی جہالت کی وجہ سے، اور دیگر شواہد بھی ضعیف ہیں، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ آگے آتے ہیں 1326 حدیث، یہ 1326 سے 1328 سے ہیں بھی انشاءاللہ۔ 1325 ہو گئی، 1326 حدیث عن بریدہ تھا، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہوئے، جب صبح ہوئی، فدعا بلالن، تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا ایک صبح، فقال، اور فرمایا، بما سبقتنی الی الجنہ، کس عمل کی بنا پر تو مجھ سے آگے نکل گئے جنت میں، سبقت لے گئے، ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشتک امامی، نہیں میں جب بھی داخل ہوا جنت میں، یا نہیں میں داخل ہوا کبھی بھی جنت میں، ما دخلت، صحیح لفظی ترجمہ ہے، ما دخلت الجنت قط، میں نے کبھی بھی میں داخل نہیں ہوا جنت میں، الا سمعت خشخشتک امامی، مگر یہ کہ میں نے سنا آپ کے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے۔ قال یا رسول اللہ، جی بک شیئر نہیں ہے، اچھا ایک منٹ، کلیئر ہے؟ نہیں شیخ، ابھی بھی نوٹس آ رہے ہیں سامنے، اچھا اچھا اچھا، اب شیئر ہو گئی ہے، ہوگی، چلو الحمدللہ الحمدللہ۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی، فدعا بلالن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، فقالا، تو فرمایا، بما سبقتنی الی الجنہ، کس عمل کی بنا پر، وجہ پر تم مجھ سے جنت میں آگے نکل گئے، سبقت لے گئے ہو، ما دخلت الجنت قط، میں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوا،
اللہ سمے تو مگر یہ کہ میں نے سنا ہے خشخشت کا امامی آپ کے یا تیرے جوتوں کی آہٹ کو، پاؤں کی آہٹ کو اپنے آگے، یعنی چلنے کی آہٹ قدموں کی۔ کالا کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اذن تو قطو الا صلیتو الا صلیتو رکعتین، میں نے نہیں کبھی بھی وضو کیا طہارت کی مگر میں نے پڑھی 2 رکعتیں۔ ہاں جی، تحیۃ الوضو جسے کہتے ہیں نا، وہ نہیں، یہ اذان تو کا معنی تو نا اذان ہے، تبھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ لفظ دوسری حدیث میں اور ہیں، اس میں یہاں ہیں۔ ما اذن تو اذان سے ہے نا، اذن یؤذن تعدینا، ما اذن تو کبھی میں نے اذان نہیں دی الا صلیت رکعتین مگر میں نے پڑھی 2 رکعتیں نماز اذان کے بعد، ٹھیک ہے۔ وما اصابنی حدث، اور نہیں مجھے کبھی بھی، اور میں کبھی بھی بے وضو نہیں ہوا، اصابنی حدث کہ مجھے کبھی بھی حدث نہیں پہنچا یا حدث نے نہیں پایا یا میں بے وضو نہیں ہوا، تو کبھی بھی اللہ توضعت عندہ، مگر یہ کہ میں نے اس کے بعد وضو کیا ہے۔ ورأیت ان اللہ علیہ رکعتین، اور جب وضو کر لیتا تو پھر میں یہ سمجھتا کہ یقیناً اللہ کے لیے مجھ پر 2 رکعتیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے وضو کرنے کی، تو میں کیوں نہ 2 رکعتیں ادا کروں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ انہی دونوں عمل کی وجہ سے تم مجھ سے آگے نکل گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آگے سے اب سنیے کہ نسخہ کتنا آسان ہے، اور جناب اس کا جو آگے اجر و ثواب ہے اور اس کا نفع وہ کتنا بڑا ہے، کتنا زیادہ ہے، ذرا اندازہ کیجئے۔ تو حدیث کے الفاظ سمیت تو خشخشتہ کا معنی ہے میں نے تیرے جوتوں کی آواز یا آہٹ کو سنا ہے۔ حدیث کی سند حسن ہے، صحیح ہے، اور حدیث اذان اور اقامت کے درمیان 2 نفل پڑھنے کی فضیلت و مشروعیت، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا کہ میں نے کبھی بھی اذان نہیں کی کہیں مگر اس میں نے 2 رکعتیں بعد میں پڑھی ہیں، گویا کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بین کل اذان و اقامت رکعتان، کہ ہر اذان اور فرض نماز کے درمیان 2 رکعتیں ہیں۔ گویا کہ مغرب کی نماز میں وقت بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی 2 رکعتیں صحابہ کرام کثرت سے پڑھتے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قولی فعلی اور تقریری ہر اعتبار سے وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پھر ہر نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان کم از کم 2 رکعتیں ہیں، پڑھنی چاہیے، اس کا بڑا اجر ہے۔ اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے، جس طرح کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، اقامت اور جو ہے نماز فرض کے درمیان جو دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ تو آدمی 2 رکعتیں پڑھے اور دعا کرے اللہ سے، دونوں سنتوں پر عمل ہوگا اور اجر بھی بے حد و حساب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تو جو مقام ملا سبحان اللہ، وہ کہاں پہنچ گئے دیکھیے۔ ہاں جی، آگے آتے ہیں، یہ حدیث نمبر 1327۔ ہاں جی، یہ ہے عبداللہ بن ابی اوفا، اسے قضاء حاجت کہتے ہیں حدیث طلبہ۔ اس حدیث میں جو دعا ہے اور طریقہ نماز حاجت یا صلاۃ الحاجہ، کہ جب آدمی کو کسی کوئی بندے سے ضرورت درپیش ہو تو یا اللہ کے ہاں کوئی سوال کرنا چاہے تو وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں پھر یہ دعا پڑھے۔ اگرچہ حدیث انتہائی ضعیف ہے،
لیکن یہ ضعیف سمجھ کر آدمی اگر اس پر عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں. باقی 2 رکعت نماز پڑھنا دعا کے لیے یہ بالکل صحیح اور مشروع ہے. باقی دعا کے الفاظ بھی بڑے ہی اچھے ہیں، اور اگر غیر مسنون سمجھ کر آدمی جیسے اپنے طور پہ اپنے الفاظ میں دعا کرتا ہے اس سے تو یہ بہتر ہے. تو آدمی کو یہ بھی کرنا چاہیے، پڑھنی چاہیے، اللہ کے فضل سے اللہ اس کی قبول کرے گا. لیکن ذہن میں یہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستند طریقہ نہیں، بلکہ نفل کی حد تک دعا یہ صحیح طریقہ ہے. اور دعا کے لیے یہ دعا کرنا جو ہے یہ اس چونکہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لہذا اپنی دعا سمجھ کر جیسے آپ نا اردو میں کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہ ذہن میں رکھ کر یہ کر لے دعا، اور ساتھ اور بھی ملا لے. رواه ترمذی و ابن ماجہ وقال ترمذی ھذا حدیث غریب. تو عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت له حاجۃ الی اللہ او الی احد من بنی آدم، جس شخص کو کوئی ضرورت لاحق ہو جائے اللہ کی جانب، اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز سوال کرنے مانگنے کی، یا آدم کی اولاد میں سے کسی ایک کی طرف، تو فلیتوضا، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، فلیحسن الوضوء، اور اچھا وضو کرے، پراپر سنت کے مطابق مکمل. ثم لیصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھے. ثم لیثنی علی اللہ تعالی، پھر وہ رکعتیں 2 پڑھ کر اللہ جل شانہ کی ذات پر حمد و ثنا کرے. ولیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. یہ بھی صحیح حدیث سے روایات سے یہ چیزیں ثابت ہیں. ثم لیقل، پھر یہ کہے یہ دعا لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو حلیم بھی ہے کریم بھی ہے. سبحان اللہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا پروردگار اور اللہ کی ذات پاک. والحمد للہ رب العالمین. اسألک موجبات رحمتک، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت ان وسائل کا، ان ذرائع کا جو تیری رحمت کو مجھ پر واجب کر دیں، واجب ٹھہرا دیں. وعزائم مغفرتک، اور ان وسائل اور ان ذرائع کا اور ان اعمال کا کہ جو تیری مغفرت کو میرے لیے مؤکد کر دیں، ثابت کر دیں. والغنیمت من کل بر، اور ہر نیکی کی غنیمت کا کہ میں اس کو غنیمت جان کر گزروں. والسلامت من کل اثم، اور ہر سلامتی کا اور ہر قسم کے امن و امان کا. من کل اسم، ہر قسم کے گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا، پوشیدہ ہو یا ظاہر. لا تدع لی ذنبا، اے اللہ، اے ارحم الراحمین، نہ چھوڑنا میرا کوئی گناہ، الا غفرتہ، مگر اس کو بخش دینا، معاف کر دینا. ولا ہما الا فرجتہ، اور نہ کوئی ایسا غم، دکھ، تکلیف، کرب، دکھ. ولا حاجتن، ولا ہما الا فرجتہ، مگر تو اس کو دور کر دینا، مجھ سے ہٹا دینا. ولا حاجتن ہی لک رضا، اور ایسی کوئی ضرورت بھی اے اللہ نہ باقی رہنے دینا، ہاں جی، جو تیری رضا کا سبب ہو اور وہ مجھے حاصل نہ ہو، اللہ وہ مجھے عطا کر دینا. اللہ قضیتا یا ارحم الراحمین، یعنی مگر وہ جو ضرورت ہے تیری رضا کے حصول کی وہ مجھے حاصل ہو جائے، اور اس کو میرے حق میں تو ثابت کر دے، فیصلہ کر دے میرے حق میں اس کے حصول کا جو تیری رضا کا باعث بنے. یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ مہربان. رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. وقال ترمذی ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ انتہائی ضعیف ہے، سند میں فائد منکر الحدیث موجود ہے، اور مذکورہ حدیث میں نماز کو صلاۃ الحاجہ کا نام دیا گیا ہے. اس کے بعد ہمارا یہ آج کا سبق شروع ہوتا ہے. الحمدللہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں.
یہ حدیث ہماری شروع ہو رہی ہے باب صلاۃ التسبیح، حدیث نمبر 1328۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں اس کا ٹائٹل بھی۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، 1328 سے 1340 تک پڑھتے ہیں اور آتے ہیں واپس احادیث کی جانب، جو کہ ایک نیا باب ہے کتاب الصلاۃ کے ضمن میں نماز تسبیح کا۔ اور تسبیح آپ جانتے ہیں عزیز طلبہ، صلاۃ تسبیح بہت لوگ پڑھتے ہیں، رمضان میں خاص طور پر پڑھتے ہیں، اور بعض جمعے کو یا جمعرات کو کرتے ہیں اس کا اہتمام۔ تو اس بارے میں کیا صحیح شریعت کی رہنمائی ہے؟ پہلی فصل آئی الفصل الاول، اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے، وہ یعنی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للعباس بن عبد المطلب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس بن عبد المطلب کو، جو کہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، اور جو راوی ہیں ابن عباس یہ ان کے یہ والد ہوئے، اور روایت کرنے والے ان کے بیٹے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو فرمایا رضی اللہ عنہ، یا عباس، اے عباس، یا اماں ہو، اے میرے چچا، اے چچا جان، الا اعطی کا، کیا میں آپ کو نہ عطا کروں دوں، الا امنہ کا، کیا میں نہ تمہیں نوازوں، کیا میں آپ کو نہ نوازوں، ہاں جی، کچھ عطا نہ کروں، کچھ نوازوں، کچھ عنایت نہ کروں، الا خبروں کا، الا افعل بکا، کیا میں آپ کو کسی بابت خبر نہ دوں، الا افعل بکا، ہاں جی، عشرہ خصال، ہاں جی، کیا میں آپ کو 10 خصلتیں ایسی نہ دوں، الا افعل کا بکا، کیا میں آپ پر مہربانی کے انداز میں آپ نے فرمایا کچھ بابرکت، عشرہ خصال، ایسی 10 صفات یا ایسی 10 خصائل عطا کروں، خصلتیں، اذا انت فعلتا، کہ جب تم اس کو کرو، ذالکا یعنی اذا فعلتا ذالکا، کہ جب آپ وہ کام کریں، یعنی آپ چچا تھے اس لیے عقیدت اور احترام کی بات کے ساتھ مخاطب ہونا چاہیے، کہ جب آپ اس کو یہ عمل کریں، کر گزریں، غفر اللہ لک ذنبک، تو اللہ معاف کر دے گا آپ کے گناہ، اول و آخرہ، پہلے بھی اور آخری بھی، قدیمہ و حدیثہ، پرانے بھی اور نئے بھی۔ تو یہ نماز تسبیح کے بارے میں تھی۔ ہم حدیث کے حصہ میں پہنچے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو نہ کچھ عطا کروں، میں آپ کو کچھ علام نہ ہوگا، نہ کچھ عنایت کروں، عطیہ دوں، تحفہ دوں، الا اخبرو کا، الا افعل بکا، کیا میں نہ تمہیں خیر کی بات جو ہے وہ اس کے بارے میں بتاؤں، اور الا افعل بکا، کیا میں آپ کو وہ کوئی ایسی عشرہ خصال، ایسے اعمال کی جو کہ 10 خصلتیں یا خصائل پر مشتمل ہے، ایسی نماز بتاؤں، اذا انت فعلت ذالک، جب آپ اس کو کر گزریں، تو غفر اللہ لک ذنبک اول و آخرہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ پہلے گناہ ہوں، و آخرہ، اور آخری یعنی پچھلے گناہ ہوں، قدیمہ و حدیثہ، یا پرانے گناہ، یا یہ کہ کوئی نئے گناہ ہوں، نہ لا سمح اللہ لنا، خطا و عمدہ، یا آپ سے وہ سرزد ہوئے ہوں غلطی سے یا جان بوجھ کر، صغیرہ و کبیرہ، خواہ وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے، سرہ و علانیتہ، پوشیدہ ہوں یا ظاہر، یہ ساری خصلتیں جو ہیں خصائل پر مشتمل یہ عمل ہوگا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کیا عمل ہے؟ ان تصلی 4 رکعات، کہ آپ پڑھیے 4 رکعات، عام نفلی
4 रकात जैसे पढ़ते हैं, तक़रअ फ़ी कुल्लि रकातिन, कि तो आप पढ़ें हर रकत में फ़ातिहतुल किताब, फ़ातिहतुल किताब यानी सूरह फ़ातिहा, व सूरतन, और कोई सूरत कुरान मजीद की, जैसे आम नमाज पढ़ी जाती है। फ़इज़ा फ़रग़्त मिनल क़िराअति फ़ी अव्वल रकातिन, तो फिर जब तुम फ़ारिग़ हो जो क़िराअत से, पहली रकत की क़िराअत से, रकू से पहले तक पहुँच जाओ, वअन्त क़ाइमुन, और आप इस हाल में खड़े हैं, तो कुलता, तो आप कहेंगे, तो आप ये अल्फ़ाज़ कहें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मर्रतन, 15 बार। सुम्मा तरकाओ, फिर आप रकू करते हैं या करेंगे, फ़तक़ूलुहा, तो यही अल्फ़ाज़ 15 बार कहेंगे, वअन्त राकिउन, और ना, वलियाज़ु बिल्लाह, सुम्मा तरकाओ, फिर तुम रकू करोगे, फ़तक़ूलुहा वअन्त राकिउन, और यही कलिमात तुम कहोगे इस हाल में कि तुम रकू करने वाले होगे, कि रकू की पोजीशन में होगे, आशरन, 10 बार। 10 बार तुम ये कहोगे, 15 बार नहीं। सुम्मा तरफ़अ रासका मिन रुकूए, फिर आप उठाओगे अपना सर रुकू से, फ़तक़ूलुहा, तो आप कहोगे यही कलिमात अशरन, 10 बार। सुम्मा तहवी साजिदन, फिर आप झुकोगे सजदे के लिए, फ़तक़ूलुहा, और सजदे में वअन्त साजिदुन, तो आप यही कलिमात कहेंगे इस हाल में कि आप सजदा कर रहे होंगे, अशरन, 10 बार। सुम्मा तरफ़अ रासका मिन अस्सुजूद, फिर आप अपने सजदा से सर उठाएंगे, मिन अस्सुजूद, फ़तक़ूलुहा आशरन, और सजदा से सर उठाने के बाद ये जो बैन सजदतैन, 2 सजदों के दरमियान बैठते हैं, इसमें भी आप कहेंगे 10 बार। सुम्मा तस्जुदु, फिर दोबारा सजदा करेंगे, फ़तक़ूलुहा आशरा, तो फिर यही कलिमात आप कहेंगे 10 बार। सुम्मा तरफ़अ रासका, फिर आप सर उठाएंगे सजदे से, दूसरे सजदे से, फ़तक़ूलुहा आशरन, तो आपने बैठना है और 10 बार कहना है इसको, तुम कहोगे यही कलिमात 10 बार। जिसे जलसा इस्तिराहत कहते हैं, 2 सजदों के बाद लोग बैठते नहीं और सीधा खड़े हो जाते हैं, तो ये दलील है इस बात की कि फ़र्द नमाज में भी बैठना चाहिए, ये सुन्नत है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अपने चचा रज़ी अल्लाह अन्हु को बिठा कर ये तालीम दी कि आपने बैठ के ये 10 बार पढ़ना है इस तस्बीह को। फ़ज़ालिका ख़म्सुम व सबऊन फ़ी कुल्लि रका, तो ये सारी जितनी भी है तस्बीहात की तादाद जो बयान हुई है, ये करीबन हर रकत में 75 बार होगी, 75 मरतबा, 75 बार टाइम्स। फ़ी कुल्लि रकातिन, हर रकत में, तफ़अलु ज़ालिका, आप करोगे यही अमल इसी तरह, ज़ालिका फ़ी अर्बा'i रकातिन, 4 रकात में। तो इन इस्तताअत अन तुसल्लिया फ़ी कुल्लि यौमिन, अगर तो आप ताकत रखते हैं तो ये रोज़ाना सलात तस्बीह पढ़ा करें, तो फ़फ़अल, तो तुम ऐसा करो, यानी अगर आप ये ताकत रखते हैं इसको यौमिया रोज़ाना पढ़ने की, तो आप पढ़ें। फ़इन लम तफ़अल, और अगर आप रोज़ाना पढ़ने की ताकत नहीं रखते, फ़फ़ी कुल्लि जुमुअतिन, तो हर हफ्ते में जुमा के दिन एक बार पढ़ो। फ़इन लम तफ़अल फ़फ़ी कुल्लि सनतिन मर्रतन, और अगर आप इसकी भी ताकत नहीं रखते हर हफ्ते पढ़ने की, तो फिर कम अज़ कम साल में एक मरतबा, फ़इन लम तफ़अल फ़फ़ी कुल्लि सनतिन मर्रतन, साल में एक मरतबा जो है इसको करो। फ़इन लम तफ़अल फ़फ़ी उम्रिका मर्रतन, और अगर आप हर साल में भी एक बार नहीं पढ़ सकते, तो कम अज़ कम पूरी उम्र में एक बार ज़रूर पढ़ो ये सलात तस्बीह। इसमें अज़ीज़ तलबा आप देख रहे हैं कि महीने का जिक्र नहीं हुआ, फ़ी कुल्लि सनतिन कहा गया है, हफ्ते से सना। तो अगर कोई शख्स इसी तरतीब को सामने रखते हुए अगर महीने को भी शुमार करके महीने में एक बार भी पढ़ ले,
تو وہ بھی ٹھیک ہے، حرج کوئی نہیں. تو ایک بار پڑھ لیتا ہے زندگی میں تو وہ بھی کافی ہے اس حدیث کے مطابق. رواه ابو داود و ابن ماجہ والبیہقی فی الدعوات الکبیر. امام ابو داود اور امام ابن ماجہ اور امام بیہقی نے الدعوات الکبیر میں سے روایت کیا ہے اس حدیث کو. تو جیسا کہ یہ میں نے بات کہی کہ یہ جو حدیث ہے اپنا تسبیح کے بارے میں، یہ حدیث اس کی سند تو ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی. بعض اہل علم نے اسے حسن کہا ہے. نماز تسبیح نفل نماز ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں، دیر رات میں کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کے بقول نماز تسبیح کے بارے میں بہت سی احادیث مروی ہیں، مگر وہ عموماً صحیح نہیں ہیں. نیز یہ حدیث جو ہے 3 طریقوں سے مروی ہے. یہ جو ابھی پڑھی ہے میں نے عبداللہ بن عباس سے، جو ہے یہ 3 اور یہ اس کے علاوہ 2 اور جو طریقے ہیں یا اپنا سندیں ہیں اس سے یہ ثابت ہے. یہ حدیث نہیں الفاظ میں 3 طریقوں سے مروی ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما والا طریقہ حسن لغیر ہی ہے، باقی بالکل ضعیف ہیں. تو ان 3 طریقوں سے جو مروی ہے، اس میں یہ جو طریقہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، جس میں ان کا ذکر آیا ہے، تو یہ حسن لغیر ہی ہے. تو حسن لغیر ہی صحیح کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن بعض اس کو ضعیف ہی کہتے ہیں حسن لغیر ہی کے درجے پر ہونے کے باوجود. آگے آتے ہیں واللہ عالم. روایت ترمذی و نبی رافع ناوہو، امام ترمذی نے ابو رافع سے اسی طرح روایت کی ہے. یہ حدیث جو اوپر تسبیح کی پڑھی ہے، اسی طرح وہ ایک اور اس کا طرق میں سے ایک طریقہ بتا رہے ہیں امام ترمذی کا حضرت ابو رافع سے، انہی الفاظ میں بالکل، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس سند سے مذکورہ حدیث کا حکم بھی پہلے والا ہے کہ حسن ہے. تو چونکہ امام ترمذی نے روایت کیا ہے، صرف یہ ہے کہ ابو رافع اس میں آئے ہیں، آگے بقیہ جتنے بھی کلمات ہیں وہی ہیں، تو اس لیے اس کا حکم بھی وہی اوپر والا ہی ہوگا کہ حسن ہے. اور بعض جو کہتے ہیں ضعیف ہے، وہ بھی انہی کے نزدیک بھی یہی حکم ہے اس پر. 1303 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہتے ہوئے فرماتے ہوئے ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عملہ صلاتہ، کہ سب سے پہلے بندہ مومن سے ان اول ما یحاسب کو جو حساب لیا جائے گا بہ العبد بندے سے یوم القیامہ قیامت کے دن من عملہ ان کے اعمال میں سے صلاتہ اس کی نماز ہے. فإن صلوات فقد افلح، تو اگر وہ نماز اس کی درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوا، وانجح اور نجات پا گیا، وان فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر نماز اس کی جو ہے وہ خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوا، گھاٹے میں رہا، خاب وخسر. فإن انتقص من فریضۃ شیء، تو اگر کوئی اس کے فرائض میں سے کسی چیز کی کمی ہوئی تو قال رب تبارک و تعالی، تو رب تبارک و تعالی یہ فرمائے گا انظروا دیکھو لعبدی من تطوع، کیا میرے بندے کے کوئی نفلی چیز ہے اس بارے میں، فیکمل بہا من تقص من الفریضۃ، تو اگر ہوا کوئی نفلی عبادت اضافی تو مکمل کیا جائے گا اس نفلی عبادت کے ذریعے جو بھی فرض عمل میں سے کمی رہ گئی تھی یا کمی ہوئی ہوگی، من تقص من الفریضۃ ثم یکون سائر عملہ الی ذلک،
پھر اسی طرح اس کے سارے اعمال کو جانچا جائے گا اسی ترتیب سے، اسی اندازے سے، اور اگر کوئی کمی ہوگی فرائض میں تو کہا جائے گا کہ اس کے نوافل کو دیکھو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ انظروا، ہاں ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں ثم الزکوٰۃ مثل ذالک، پھر اس طرح نماز زکوٰۃ کے بارے میں جب معاملہ آئے گا تو اسی طرح اللہ رب العالمین کہیں گے ثم تؤخذ الاعمال علی حسب ذالک، پھر بقیہ سب اعمال کا بھی اسی حساب سے جو ہے وہ حساب و کتاب ہوگا، اسی طریقے سے اسی انداز سے ثم تؤخذ الاعمال، پھر جتنے بھی بقیہ اعمال ہیں انہیں پکڑا جائے گا، لیا جائے گا علی حسب ذالک، اسی مذکورہ مثال کی طرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نفلی جو عبادات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ، قیامت کے دن اس کے جو درجات ہیں ان کی بلندی کا سبب، پھر اسی طرح جو فرائض میں کمی کوتاہی ہوگی ان کی کمی پوری کی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑے بڑے فوائد ہیں، اس لیے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں کہ جو کوئی نہ کوئی فرائض میں کمی نہ کرے یا اس سے ہوتی نہ ہو، تو نوافل کا اہتمام جہاں تک ہو سکے وہ کرے۔ تو یہ حدیث بھی اپنے بہت سے شواہد کی بنا پر صحیح ہے، اور الفاظ مرکب ہیں۔ حدیث میں مذکور لفظ خوابہ کا مطلب ہے ناکام ہوا، ذلت کے ساتھ اور نقصان میں رہا۔ آگے یہ حدیث بھی رواہ احمد رجل نے ایک اور طریق ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو ایک آدمی سے ذکر کیا ہے، اور وہ آدمی ہے رجل سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سند بھی صحیح ہے۔ عزیز طلبہ، پھر انشاءاللہ اسی حدیث پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اور آگے 1332 سے ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ جزاکم اللہ حسن الجزا، جزاکم اللہ خیر شیخ۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔